بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت سارے میرے بھائی نورانی پری کا شوق رکھتے ہیں اور بہت ساری میری بہنیں نورانی پری کو تذکیر کرنے کا شوق رکھتی ہیں، لیکن ہر کسی کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ خواہش اس لیے پوری نہیں ہوتی، نورانی پری میں پرہیز وغیرہ ہوتے ہیں اور اس میں ڈر خوف ہوتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے اس طرح کا ایک عمل آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کی میں جتنی بھی تعریف کروں اتنی ہی کم ہے۔ اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ عملیات کی نئی سے نئی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے اور آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ یا وہ دودوں سے پری کی حاضری کا عمل، ٹھیک ہے، عمل کو مسلمان مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے اور خوف نہیں ہے، نہایت ہی آسان عمل ہے۔ اس میں پرہیز جو ہے وہ یہ ہے، آپ نے ہر طرح کا کوئی گوشت نہیں کھانا، ٹھیک ہے۔ ایک دن جس دن آپ نے عمل کو کرنا ہے، اور آپ نے ابلا ہوا انڈا نہیں کھانا، اس کے بعد کچا دودھ نہیں پینا، اور آپ نے کچی سبزیاں نہیں کھانی۔ یہ چیزیں احتیاط کرنی ہیں، آپ نے تب جا کے عمل میں کامیابی ہوگی، ورنہ عمل میں کامیابی نہیں ہوگی۔ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، عمل آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ بعد نماز عشاء آپ نے عمل کرنا ہے۔ جس دن آپ نے عمل کرنا ہے، اس دن عمل کو کرنے سے پہلے دن کو آپ نے روم کو اچھی طرح صاف کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس روم میں خوشبودار اگربتیاں لگا دینی ہیں، اور جس دن عمل کو کرنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے پورا دن آپ سے کوئی گناہ نہ ہو۔ درود پاک کو کثرت سے سارا دن پڑھیں۔ بعد نماز عشاء آپ نے عمل کرنا ہے۔ جس جگہ پر آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے اسی جگہ پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن لینے ہیں، باوضو حالت میں آپ نے ہو جانا ہے اور تازہ غسل کرنا ہے، اور کسی بھی رنگ کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے، ٹھیک ہے، کپڑوں پر خوشبو وغیرہ لگا لینی ہے۔ پہلے آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے پہلے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، اللہ کے حضور اپنے عمل میں کامیابی کی، اور اللہ سے گناہ نہ کرنے کا آپ نے وعدہ کرنا ہے۔ پچھلے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ گناہوں کی منحوسیت کی وجہ سے بھی نورانی عمل میں کامیابی نہیں ہوتی۔ یہ بات آپ یاد رکھ لیں۔ پھر آپ نے اپنا آثار لگانا ہے۔ آثار لگانے کا طریقہ کار یہ ہے، اول آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور بیچ میں آپ نے 11 بار آیت الکرسی اور 21 بار سورت فاتحہ، اور چاروں کلوں کو 3 مرتبہ پڑھ کے نیو چاقو پہ، چھری پہ یا چاک پر دم کر کے گول دائرے کی صورت میں آپ نے آثار لگا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قبلہ شریف کی طرف منہ کرنا ہے، اور اول آخر 31 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور بیچ میں یا ودودو کو آپ نے 51 بار پڑھنا ہے۔ 51 بار جیسے ہی آپ کی تعداد پوری ہوگی، اگر آپ کی روحانی طاقت تیز ہے اور آپ کی باطنی نظر کھلی ہوئی ہے، تو آپ کے سامنے با پردہ خوبصورت ایک نورانی پری آئے گی۔ آپ کو وہ آ کے سلام کرے گی، آپ نے با ادب طریقے سے اس کے سلام کا جواب دینا ہے۔ جواب دینے کے بعد وہ آپ سے پوچھے گی، اے اللہ کے بندے، آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ تو آپ نے کہنا ہے، میں چاہتا ہوں تم میری بہن بن کر میرے ساتھ رہو اور میرے جائز کاموں کو کرو۔ آپ نے اس سے جو قسم لینی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے، قسم کھاؤ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی، جب بھی بلاؤں گا آؤ گی، جدھر بھیجوں گا جاؤ گی، اور جو کہوں گا وہ کرو گی۔ یہ قسم 3 بار لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہنا ہے، قسم کھاؤ کلمہ محمد کی، مجھے، میرے بیوی بچوں کو اور میرے خاندان کو، میرے کاروبار کو کبھی بھی تم کوئی نقصان نہیں دو گی، اور جو بھی میرا جائز کام ہوگا وہ تم کرو گی۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اجازت دے دینی ہے، جب بھی مجھے ضرورت ہوگی میں تم کو بلا لیا کروں گا۔ اس کی دوبارہ حاضری کا طریقہ کار یہ ہے، کسی بھی نماز کے بعد یا وضو کو آپ نے 21 بار ورد میں رکھنا ہے، اور جب دوبارہ اس کی حاضری کرنی ہے تو یا وضو کو آپ نے 40 بار پڑھنا ہے، اس کی حاضری ہو جائے گی۔ حاضری بھی اس کی باوضو کرنی ہے اور تنہائی میں کرنی ہے، اکیلے اس کی حاضری کرنی ہے۔ دنیا کا ہر جائز کام آپ اس سے لے سکتے ہو، آپ کی ہر طرح سے یہ مدد کرے گی۔
मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने हर बात आपको वजाहत के साथ बता दी है, कोई भी बात आप लोगों से पोशीदा नहीं रखी। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना लगी हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके मज़ीद रहनुमाई ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।